موضوع الدرس في بيان فضيلة التوبة وشروط التوبة سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وحقى ابن جرير بعد أهل الأربية جعل قوله الذين يستمعون القول هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه كقوله تبارک و تعالی. ابو فسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بعض اہل العربیہ اہل لغت سے یہ ترجمہ بھی نقل فرمایا ہے الذین یستمعون القول کہ جو لوگ حق کی بات کو سنتے ہیں مانتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں كقوله تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى ويزيدهم من فضله. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کی جو امان اور اعمال صالحہ کرتے ہیں دعا قبول فرماتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے قول حق کو قبول کرتے ہیں. لیکن اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پہلا قول جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ زیادہ واضح ہے، چونکہ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ہم سے جو مانگتے ہیں ہم وہ بھی دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جو آدمی ایک عمل صالح کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں اور اللہ مسجد الحرام میں 1,00,000 گنا ثواب دیتے ہیں. اس لیے فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ أَن يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُمْ وَيَزِيدُهُم فَوْقَ ذَلِكَ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو اپنی رحمت سے اور بھی زیادہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ولہذا قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقیہ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ الکندی قال حدثنا الأعمش عن شقیق بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تبارک و تعالی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے ان لوگوں کے حق میں لمن وجبت لهم النار، جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جو کسی نے کسی پہ احسان کیا تھا، جب وہ اس کی شفاعت کرے گا تو اللہ شفاعت قبول فرمائیں گے، یعنی ایک تو ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے اور زیادہ دیں گے، فرمائیں گے جس کی سفارش کرو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ شفاعت کا مسئلہ جو ہے وہ حق ہے، شفاعت قیامت کے اندر ہوگی، انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عباد صالحین اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حملۃ القرآن الکریم بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی، اور سب سے بڑی شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وہ شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کا فائدہ سب کو ہوگا، یعنی مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ کیسے فائدہ ہوگا کہ پیشی شروع ہو جائے گی، یعنی وہ شفاعت صرف اس لیے ہوگی کہ یا اللہ بس ان کے مقدمے کا فیصلہ فرمائے، باقی کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ شفاعت کبریٰ جو ہے حضور پاک نے فرمایا صرف اللہ تبارک و تعالی مجھے اجازت دیں گے اور میں کروں گا، اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی شفاعتیں فرمائیں گے، اس لیے حضور فرماتے انا اشفع و انا اشفع و انا اشفع، میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتی یقال لی حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے کہ اب آپ راضی ہو گئے کہ نہیں راضی ہو گئے، میں کہوں گا رضیت یا رب رضیت یا رب، میرے اللہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، چونکہ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو ایسا مقام ایسی عظمت دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ارجا آیتن فی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ فرماتے تھے کہ سب سے امید دلانے والی قرآن میں جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے نبی سے کہ میں آپ کو راضی کروں گا۔ حضرت علی فرماتے تھے وَلَن تَرْضَىٰ مُحَمَّدٌ، اور محمد مصطفیٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی ایک بندہ بھی امت کا جہنم میں پڑا ہوگا، یعنی سب کو اللہ نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، اولیاء اللہ کی شفاعت بھی ہوگی، علماء کی شفاعت بھی ہوگی، قرآن پاک یاد کرنے والوں کی شفاعت بھی ہوگی، اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی شفاعت قبول فرما لیں گے۔ فرماتے ہیں وقال قتادہ عن ابراہیم النخعی فی قولہ عز وجل ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات قال یشفعون فی اخوانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائیوں کے لیے ان کی شفاعت قبول کریں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ قَالَ يَشْفَعُونَ فِي إِخْوَانِهِمْ، اور بھائیوں کے بھائی دوستوں کے بارے میں بھی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لما ذكر المؤمن ما له من الثواب الجزيل وذكر الكافر ما له عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم، اللہ نے جب مومنین کی شان بیان فرمائی تو ان کے مقابلے پہ کافروں کا بھی ذکر فرماتی ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے قیامت میں عذاب ہوگا، عذاب سخت ہوگا، عذاب دردناک ہوگا، عذاب تکلیف دینے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب وہ لوٹیں گے اور جس دن ان کا حساب ہوگا، تو ایک تو بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ قیامت میں پہلی تقسیم جو ہے وہ 2 گروہ بن جائیں گے، ایک ایمان والے، ایک کافر۔
اب جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک بات ہے، کافروں کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بندہ شرک پہ کفر پہ مرے گا اس پہ جنت میں جانا حرام ہے، جنت کی نعمتیں بھی اس پہ حرام ہے، اس کی سزا تو جہنم۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہیں مومنین، مومنین کا معال جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یاد رکھو، ایک آدمی مومن ہے لیکن مرنے سے پہلے نعوذ باللہ قادیانی بن گیا، کافر ہو گیا۔ ایک بندہ مومن ہے، مرنے سے پہلے عیسائی ہو گیا، مرنے سے پہلے ہندو ہو گیا، تو کافر ہو گیا۔ معنی یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، انما الاعمال بالخواتیم، دار مدار جو ہے وہ خاتمے کے اندر ہے۔ اگر وہ ایمان پہ مر گیا ہے تو اس کا مآل جنت ہے۔ اب پھر حالات ہیں کہ ایمان والوں میں درجات ہیں کہ انبیاء کا درجہ ہے، رسولوں کا درجہ ہے۔ تو جو اللہ اپنے رسولوں کو درجہ دیں گے وہ انبیاء کو نہیں ہوگا، رسول افضل ہے۔ پھر جو اولو العزم من الرسل کو ہوگا وہ عام رسولوں کو نہیں ملے گا۔ پھر سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، پھر انبیاء کو ملے گا، صدیقین کو ملے گا، شہداء کو ملے گا، صالحین کو ملے گا، عباد اللہ المقربین کو ملے گا۔ تو پھر ان کے درجات۔ اب جناب وہ لوگ جو ہیں ایمان والے، خاتمہ ایمان پہ ہوا لیکن گناہ ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے عمل بھی ہیں اور بھڑے بھی ہیں۔ اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے گناہوں سے دنیا میں سچی توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول کر کے معاف کر دے۔ اچھا، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ان کے پاس گناہ ہیں اور کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن وہ توبہ بھی نہیں کر سکے۔ بات سمجھیں کہ ہے مسلمان لیکن گناہ گار ہے، شرابی ہے، وہ شراب پیتے ہوئے نشے میں مر گیا، توبہ کب کرے؟ اسی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک آدمی ہے مسلمان ہے لیکن قاتل ہے، ڈاکو ہے، ڈاکہ مارنے گیا، گولی لگی، خود مر گیا، کب توبہ کرے گا؟ اسی طرح اللہ معاف کرے، کوئی آدمی ہے وہ زنا میں مبتلا تھا، گھر والا آیا اس نے مارا، دونوں مر گئے، وہ تو زنا کی حالت میں مر گیا، توبہ تو توبہ رہے گی۔ تو اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے گناہوں پر بغیر سزا کے بھی معاف کر دیں، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ اور بعض کا یہ ہوگا کہ اللہ حکم دیں گے کہ اس کے گناہ کی مثلا 10 سال سزا ہے، 10 سال جہنم میں ڈالو لیکن بعد میں نکالا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ چاہے تو بغیر کسی سزا کے معاف کر دیں، اس کی مرضی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، لوگوں کے دماغ میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں شرک یہ ہے جو بتوں کی پوجا کرے۔ یاد رکھو، بتوں کی پوجا کرے تو مشرک ہے، اگر وہ فرشتوں کی پوجا کرے تو مشرک ہے، چاند سورج کی پوجا کرے تو مشرک ہے، انبیاء کو سجدہ کرے تو مشرک ہے، اولیاء کو پکارے سجدہ کرے تو مشرک ہے۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور بتوں کی کرے، بہت سارے لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، سورج کو خدا سمجھتے، بہت سارے لوگ ہیں جو آگ کو خدا سمجھتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔
بعض لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ، ان کی اماں اور روح القدس، ان تین میں کوئی خدا ہے۔ بعض نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ بعض لوگوں نے ملائکہ کی عبادت کی اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی غیر کو اپنا حاجت روا سمجھنا یہی شرک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بتوں کو سجدہ کرو تو شرک ہے اور قبر کو سجدہ کرو تو جائز ہے، یہ بات غلط۔ اور پھر جو لوگ ایک تقسیم کرتے ہیں کہ جناب عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے، قبر پہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا نہیں ہوتا، وہ تو تعظیم ہے، وہ تو ہم ان کی بزرگی کی تعظیم کے طور پہ جھکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ صحابہ نے خود حضور سے پوچھا، صحابہ نے خود سرکار دو عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، فارس ہے، روم ہے، بادشاہ ہیں، لوگ آتے ہیں بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو اب وہ تعظیم کے لیے سجدہ پوچھ رہے تھے یا نبی کی عبادت کے لیے سجدہ پوچھ رہے تھے؟ وہ تعظیم کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا خبردار، اگر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، خبردار کوئی مجھے سجدہ نہ کرے۔ تو اگر اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، اچھا دیکھیں سرکار دو جہاں پہ وفات ہو گئی، آپ اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گئے، روضہ مبارک میں آپ آرام فرما ہو گئے، کسی ایک صحابی نے کبھی حضور کی قبر پہ سجدہ کیا تعظیم والا؟ یعنی ان کے دل میں تعظیم نہیں تھی، تمہارے دل میں تعظیم ہے؟ وہی عقل کی بات کرو بھئی، جن صحابہ نے اپنی جان، مال، اولاد، تن، دھن سب نبی پر قربان کر دیا، ان کے دل میں تعظیم نہیں تھی کہ بھی ہم حضور کے روضے پہ آ رہے ہیں سجدہ کریں، ہم بھی بوسہ دے دیں، ہم بھی قبر شریف کو چوم لیں؟ کسی ایک صحابی سے، حضور کے لاکھوں صحابی ہیں، لیکن سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سجدہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ غیر اللہ کا سجدہ حرام۔ اگر غیر اللہ کا سجدہ بطور عبادت کر رہا ہے تو کافر ہو گیا، بطور تعظیم کر رہا ہے تو فاسق فاجر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کر رہا۔ اسی طرح اللہ کو پکارنا، اسی کا نام توحید ہے۔ دکھ ہے، سکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے۔ اب اگر اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارے، کیا مانا؟ بتوں کو نہیں، کوئی غیر نبی کو پکارے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرائیل، یا خضر، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا فضل، یہ سب شرک ہے کہ یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف اللہ کے لیے ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یہ ندا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں، کیوں؟ شرک والے کے لیے تو بخشش ہی نہیں۔ بندہ اگر مشرک مر گیا تو پھر تو بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں۔ ہاں گناہ گار ہے وہ معافی ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دیں، اور چاہے تو سزا کے بعد معاف کر دیں، شفاعت سے معاف کر دیں، کسی پیغمبر کی سفارش سے معاف کر دیں، اللہ کے ولی کی سفارش سے معاف کر دیں، اور آخر میں اللہ خود اپنی رحمت سے نکال دیں، وہ ٹھیک۔ لیکن ان کو جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، مشرک باغی ہوتا ہے خدا کا، اور باغی کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ آج دنیا کا بادشاہ باغی کو معاف کرتا ہے؟ تو اللہ تو ملک الاملاک ہیں، وہ اپنے باغی کو کیسے معاف کرتے ہیں؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا والکافرون لهم عذاب شدید، یعنی قیامت والے دن کافروں کے لیے عذاب شدید سخت ہوگا، الموجع والمؤلم، درد پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ أي لو آتاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا۔ اب اس آیت کو سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سب پہ اپنا رزق کھول دیں، سب کو امیر بنا دیں، تو یہ سارے کے سارے جب دولت آ جائے گی تو زمین میں بغاوت کریں گے، فساد کریں گے۔ کیوں؟ غریب آدمی جو ہے بیچارہ، اس کو تو اپنی روٹی سے فرصت نہیں ہے، وہ بغاوت کیا کرے گا، وہ فساد کیا کرے گا؟ ہو تو سارا دن غریب ہل چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کبھی بیچارہ لسی سے روٹی کھا رہا ہے، کبھی گڑ سے کھا رہا ہے، کبھی بصل سے کھا رہا ہے۔ اب تو ظالموں نے اتنا ظلم کیا، وہ دال گڑ بھی نہیں ملتا۔ اب تو ظالموں نے اپنی تجوریاں بھر ڈالی ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں بے انتہا حساب دولت ڈال دی ہے، اور غریب کے لیے دال نہیں ملتی ہے، اس کو لسی نہیں ملتی ہے، بجلی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، کام نہیں ملتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں، بورڈ لگا کے میں بچے بیچنے کے لیے کھڑا ہوں، کوئی خریدتا ہے؟ اتنا بڑا ظلم۔ اور یہ نہیں ہے، یاد رکھو کہ بس جی یہ ہو نہیں، سوال یہ ہے کہ ایک طرف امیر آدمی کا کتا مکھن کھاتا ہے اور غریب آدمی کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ پھر کہنا جی یہ تو بس قدرتی آفات ہے، قدرت کسی پر ظلم نہیں کرتی جب تک ہم ظلم کا ذریعہ نہیں بنتے۔ اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا، اللہ تو معافی دیتے ہیں، معافی دیتے ہیں، معافی دیتے ہیں، لیکن جب تم حد سے بگڑ جاتے ہو، حدود سے باہر نکل جاتے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، جب آگ لگتی ہے تو جہاں خشک لکڑیاں جلیں گی وہاں سبز بھی جل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں میں قادر ہوں، میں چاہوں تو سب پر رزق کھول دوں، لیکن یہ زمین میں فساد کریں۔ اب دیکھیں نا، فرعون کو پیسہ ملا تو اس نے پوری دنیا میں اپنے زیر سلطنت فساد کیا۔ قارون کو ملا، حامان کو ملا، فرعون کو ملا، ابھی جہل کو ملا، نمرود کو ملا، ابھی لہب کو ملا، ولید بن المغیرہ کو ملا۔ جس کو بھی اللہ نے دولت دی، ان نے کیا کیا؟ ورنہ اللہ چاہے سب کو غنی کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سب کو اللہ غنی کر دیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ مثلا سارے امیر ہو گئے تو ڈرائیور کون بنے گا جناب؟ وہ تو پہلے امیر ہوگا، چھوڑو یار میں تمہاری گاڑی چلاؤں، کیوں؟ تمہارے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بھی گاڑی۔ اگر سارے امیر بن جائیں، تیرے گھر کی دیواریں کون اٹھائے گا؟ سارے امیر بن جائیں، تیرے جوتے کون تیار کرے گا؟ سارے امیر بن جائیں، مزدوری کون کرے گا؟ یہ نظام ہے اللہ کا کہ ایک طرف امیری ہے، ایک طرف غریبی ہے، ایک طرف اعتدال ہے۔ یہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا محتاج ہے، یہ دولت کا محتاج ہے، وہ اس کے عمل کا محتاج ہے۔ ایک آدمی نے اربوں روپے لگا کے مل لگا دیا ہے، ٹیکسٹائل لگا دی ہے، شوگر مل لگا دی ہے، اگر مزدور نہ ہو تو کیا کرے گا؟ مالک صاحب خدا کے گنا اٹھائیں گے۔ ایک نظام ہے اللہ کا، ورنہ اللہ چاہے تو سب پہ رزق کھول دے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کن فیکون، بس ہو جا۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ بھئی اگر سب کو رزق زیادہ ملنے سے فساد ہوگا تو قیامت والے دن تو جنت میں سب کو زیادہ ملے گا۔ بات سمجھیں کہ جب قیامت ہوگی وہاں تو ادنا منزلتن،
جو جنت میں سب سے نیچے درجے والا مومن ہوگا اس کے جو خدم اور غلام اور حشم اور خدمت گزار اور نعمتیں جو ہیں مسیرت الف عام، حضور نے فرمایا 1000 سال چلتا رہے تو اس کے نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو ہوگا سب سے ادنا، اور اعلیٰ کیا ہوگا اس کی تو شان کا اندازہ خود لگا رہے۔ وہ حدیث مبارک میں آتا ہے نا جی کہ ایک بندہ اللہ نے اس پہ رحم فرمایا، وہ حکم دیا کہ بھی اس کو جہنم سے نکال کے باہر بٹھا دو۔ باہر بیٹھ گیا، پھر اس نے رونا شروع کیا کہ یا اللہ آپ نے بڑی مہربانی کی، مجھے جہنم سے نکال دیا، لیکن بہرحال مجھے مہربانی کر کے وہ سامنے جو درخت ہے نا، باغ ہیں، درخت ہیں اور بڑی، ان کے سائے میں تو بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا بٹھا دو۔ وہاں جب بیٹھ گیا تو پھر رونا شروع ہو گیا، یا اللہ مہربانی کرو، اب میں کب تک باہر بیٹھے رہوں گا؟ اللہ فرمایا تم مانگو، اس نے کہا یا اللہ مجھے تمہاری قسم ہے میں پھر اس سے زیادہ نہیں مانگوں گا، بس مجھے اندر داخل کر دو۔ اللہ فرمائے گا چلو اس کو اندر بھی بھیج دو۔ اب اندر چلے گا، پھر کہنے لگا اللہ میاں مہربانی کریں کچھ اور تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ اللہ فرمائے گا یا وہ تم تو بھائی بڑے کوئی ٹھگ ہو، ہر وقت اللہ کی قسمیں کھاتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرمائے گا اچھا بات سنو، میں تمہیں جنت میں جو، اس نے کہا یا اللہ جنت میں مجھے کہاں جگہ دیں گے؟ جنت تو ساری تیرے ایمان والوں سے بھر گئی ہے، میں تو لیٹ ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا بات سنو، جتنا میں نے زمینیں پیدا کی ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان کے برابر تمہیں جنت دے دوں تو راضی ہو؟ کہے گا اللہ میاں مجھے تو 1 میٹر جنت کی جگہ مل جائے میں راضی ہوں، تو اتنی بڑی جنت میں کیسے راضی؟ یہ تو سب سے آخری بندے کو ملے گی، تو سب سے پہلے کو کیا ملے گا؟ تو جنت کا تو نظام الگ ہے نا، تو پھر جب وہاں سب کو ملے گا، سب کو حوریں ملیں گی، سب کو غلمان ملیں گے، سب کو جناب وہاں ان کی جو سریر ہوگی، جو چارپائیاں ہوں گی علی سرر مصفوفۃ، تو اس میں آتا ہے کہ وہ موتی ان میں جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ اتنی اونچی ہوں گی کہ جتنا آسمان اونچا ہے، لیکن جب مومن بیٹھنے کے لیے ارادہ کرے گا تو وہ نیچے ہو جائیں گی، جب بیٹھ جائے گا تو پھر اونچی ہو جائے گی۔ تو وہاں تو جب اللہ سب کو نعمت دے دیں گے، وہاں تو کوئی غریب ہوگا نہیں، وہاں تو کوئی محروم ہوگا نہیں، تو وہاں پھر فساد کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کا تو علماء نے جواب دیا، سمجھو کہ دنیا میں حسد ہے، دل میں دنیا میں کینہ ہے، حقد ہے، حسد ہے، ایک دوسرے پہ جلنا ہے، وہ تو وہاں ہوگا نہیں، لہذا وہاں فساد کیوں ہو؟ یہاں تو اس لیے فساد ہوتا ہے نا کہ آدمی جل جاتا ہے، یار اس کا گھر اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کے جانور اچھے ہیں، اس کے برتن اچھے ہیں، تو وہ جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اچھا میں کیسے حاصل کروں، چلو ایسے نہیں ملتا، مارو گولی مار ڈالو، لے کے بھاگ جاؤ۔ تو یہاں تو اس حسد کی وجہ سے جرم ہوتے ہیں، وہاں حسد تو ہوگا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں داخل کریں گے ان کو پاک کر دیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل، ان کے دلوں کے اندر جو غل ہے، جو حقد ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم کھینچ کے نکال دیں گے، وہ صاف ہو جائیں گے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت طلحہ تشریف لے آئے، عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے، حضرت علی نے چادر بچھائی اور فرمایا یا ابن عمی، اے میرے چاچے کے بیٹے، اے میرے بھتیجے بیٹھ جاؤ ادھر، اور یاد رکھو دنیا میں تو تیری اور میرے ابے کے درمیان میں جنگ ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی، لیکن قیامت میں ہم دونوں کٹھے جنت میں ہوں گے، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل اخوانا، اللہ فرماتے ہیں ہم سب کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے، وہ سب بھائی ہوں گے، علی سرر
متقابلین، وہ بڑے آسمانی اور جنت کی چار پائیوں پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کا رخ ہے ایک کی پشت ہے، کیونکہ بغض تو ہے نہیں، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشنما انداز میں باتیں۔ اور اللہ اتنی نعمتوں کے بعد اتنی نعمتیں جب دے دیں گے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اللہ اپنے بندوں پہ سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو کچھ چاہتے ہو مانگو، کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ مولا کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہم کو نہیں دی ہے، ہم اس کے علاوہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ میرا مولا آپ نے سکن میں، آپ نے معقولات میں، مشروبات میں، مشمومات میں، زوجات میں، غلمان میں، ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور کون سی نعمت رہ گئی ہے جو ہم آپ سے سوال کریں؟ اللہ فرمائیں گے اچھا یاد رکھو آج میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں آج تک نہیں ملی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی عطا فرما دو۔ اللہم ارزقنا رضاک یا رب۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے تو ہیں، اسی لیے ایک دعا ہے نا کہ اللہم انا خلق من خلق، اللہ تیری مخلوق تو ہے، تم کتوں کو بھی روزی دیتا ہے، خنزیروں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، حرام والوں کو بھی دیتا ہے، تو کافروں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مولا اپنے باغیوں کو بھی دیتا ہے۔ ہم تیرے بندے تو ہیں نا، گندے تو ہیں، ہمارا اقرار ہے کہ ہم گندے ہیں۔ اللہ اللہ فرمائیں گے آج میں ایسی نعمت دوں گا جو آپ کو پہلے نہیں ملی ہے۔ مومن حیران ہو جائیں گے وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی ہے؟ اللہ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضائی الذی لا سخط بعدہ، ایمان والو آج میں تم پہ اپنی مہربانی اور رضا کا فیصلہ کرتا ہوں، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم لا تعذب، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ تیرے نام لیوا ہر جگہ خون بہ رہا ہے، یا اللہ مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے، کافروں کا کتا مر جائے تو لوگ بدلہ لیتے ہیں، مسلمانوں کو رونے والا بھی کوئی نہیں۔ وہی منظر ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین میں ہم پہ کوئی آنسو بہانے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم انا خلق من خلقک، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب اٹھا لے، یا اللہ آج تیرے نام لیوا جو ہے ہر جگہ ذبح ہو رہے، یا اللہ کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی جنازے پڑھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، یا اللہ ہم پہ احسان کرتے، ہم امتحان پہ قابل نہیں ہیں، رحمت کے فیصلے فرما دے، رحمت کے فیصلے فرما دے کہ آج یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، یا اللہ مستشرقین ہیں، منکرین دین ہیں، منکرین قرآن ہیں، وہ سب خوش ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اور مارنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ مرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی مسجدوں میں ڈر کے مارے آئندہ کوئی نہ آئے۔ حالت نماز میں
یعنی حالت نماز میں کہ تو کوئی بھی ہو نماز ہے، یہ تو کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ہندو کو مار ڈالو، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حضور پاک حکم دیتے تھے، حتیٰ کہ جہاد میں حکم دیتے تھے کہ خبردار کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی پادری پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی ان کے نصرانیوں کے مبلغ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کے کلیسا کو نہ گرانا، کسی کے مندر کو نہ گرانا، اور رات کو باہر بیٹھے رہنا۔ اگر بستی میں اللہ اکبر کی اذان آ جائے تو بستی پہ حملہ نہ کرنا تھا کہ مسلمان نہ مارے جائیں۔ ہم مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کسی مفتیوں سے علماء سے پوچھے نا کہ کیا ہے ان میں سے کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللہ اکبر مما اخاف واحذر اللہ اکبر علی من طغى وتجبر۔ یا اب دیکھیں اللہ پاک فرما دیا الیوم احل علیکم رضائی لا سخط بعدہ، آج میں اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ مومنو مانگو، کہیں کہ مولا کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یاد رکھو آج وہ نعمت دوں گا جو تمہیں کبھی نہیں ملی ہے۔ اب مومن حیران ہوں گے وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج میں اپنے حجاب ہٹا دوں گا، تمہیں اپنی زیارت نصیب کر دوں گا۔ اللہم ارزقنا زیارتک۔ یا اللہ دنیا میں ہمیں حضور پاک کی زیارت نصیب فرما، اور آخرت میں اللہ ہمیں اپنی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، زبانیں بھی گندی ہیں، آنکھیں بھی گندی ہیں۔ آپ لوگ اچھے ہوں گے بھائی، ہمیں تو خواب میں حضور کی زیارت تو بڑی بات ہے، ہمیں تو مدینہ بھی نظر نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں حدیث میں یہ بھی آیا کچھ، چونکہ قرآن ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت والے دن ایسے مومن ہوں گے، ایسے پاک چہرے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ مہینے میں ایک دفعہ زیارت کروائیں گے، اور بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت کروائیں گے، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو صبح و شام زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں وقال قتادہ کان یقال خیر العیش ما لا یلہیک ولا یطغیک۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بہتر زندگانی کی نعمت یہ ہے جو تمہیں کھیل میں بھی نہ ڈالے اور تمہیں سرکش بھی نہ بنا ڈالے، بس اتنا کافی ہے۔ وذكر قتادة حديث انما اخاف عليكم ما يرضي الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا وسؤال السائل۔ اب حضرت قتادہ نے وہ حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی دنیا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ما يرضي من زهرة الدنيا نعمت و سؤال السائل حیات الخیر بالشر، کہ پھر پتہ نہیں کہ کیا وہ خیر سے آتا ہے یا شر سے آتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں انی لا اخاف علیکم الفقر ولکن اخشی علیکم الغنی، مجھے اپنی امت پہ یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہ ڈر ہے کہ اللہ اتنی دولت دے دیں گے کہ یہ فساد میں پڑ جائیں گے، یہ طغیان میں پڑ جائیں گے، اس بات کا ڈر ہے۔ ولکن ینزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ
بعباده خبير بصير ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاح وعالم بذلك. اللہ فرماتی ہے میں اتنا رزق دیتا ہوں جتنا اس کا وہ حقدار بنتا ہے، چونکہ اللہ جانتے ہیں یہ کتنے کا مستحق ہے. وَيَغْنِي مَن يَسْتَحِقُّ الْغَنِيَّ وَيَفْقِرُ مَن يَسْتَحِقُّ الْفَقْرَ. اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں جو غنا کا حقدار ہے، اس کو فقیر بنا دیتے ہیں جو فقر کا حقدار ہے. کما جاء فی الحدیث المروی ان من عبادی من لا یسع الا الغنا. میرے بعض بندے ایسے ہیں وہ غنا نہ ہو تو ان کا سارا کچھ بگڑ جائے گا. وَلَوْ أَفْقَرْتَهُ لَأَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دِينَهُ. اگر میں اس کو فقیر بنا دوں تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَن لَا يَسْعُ إِلَّا الْفَقْرَ. اور میرے بعض بندے ایسے ہیں ان کے لیے فقر مناسب ہے، غریبی مناسب ہے. وَلَوْ أَغْنَيْتَهُ لَأَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دِينَهُ. اگر میں اس کو امیر بنا دوں تو اس کا دین بگڑ جائے گا. اللہ کسی کو امیر بناتے ہیں تو حکمت ہے، غریب بناتے ہیں تو حکمت ہے. اور ہم اللہ تیری ہر تقسیم پہ راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. یا اللہ تیری تقسیم پہ، تیری نعمتوں پہ، تیری قضا پہ، تیرے قدر پہ، تیرے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا ومن بعد ایاس الناس من نزول المطر ينزله علیہم فی وقت حاجتہم وفقرہم الیہ. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات ہے پروردگار کی جو اتارتے ہیں بارشیں جب تم مایوس ہو جاتے ہو، نا امید ہو جاتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ نَزْلَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. بارش کے آنے سے پہلے بالکل نا امید، بالکل بیچارے آپ آسرا امیدیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اللہ فرماتی ہے نزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. اے ام بہل وجود اہل ذالک القطر وتلک الناحیہ. اللہ پوری زمین میں پھر اپنی رحمت جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں. قال قتادہ ذکر لنا ان رجلا قال لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا امیر المؤمنین قحط المطر وقنط الناس فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطرتم. ایک آدمی حضرت عمر کی خدمت میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے کہا کہ یا امیر المومنین بارش بند ہو گئی، مدتیں ہو گئی، بارش نہیں ہوئی ہے اور لوگ مایوس ہو گئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا مطر تم، بس سمجھو کہ بارش آ گئی. اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اللہ بارشیں اتارتے ہیں جب آدمی مایوس ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا اب چونکہ تم نا امید ہو گئے ہو تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہے. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ثم قرأ الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید. الولی من المتصرف لخلقہ، اپنی مخلوق میں تصرف فرمانے والے ہیں. بما ينفعهم في دنياهم واخراهم، تاکہ جو چیزیں ان کو دنیا و آخرت میں نفع عطا فرمائیں. وهو الحمید من المحمود العاقبۃ فی جميع ما يقدر ويفعله. اور وہ ہر حال میں قابل حمد و ثنا ہے. جو فیصلہ کرتے ہیں، جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور وہ ہر حال میں قابل ثنا، قابل تعریف اور قابل محامد ہے. اور جمیع المحامد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اس لیے حضور فرماتے تھے اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الشُّكْرَ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اللہ سارے حمد تیرے لیے ہیں. اللہم لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم تو تیری تعریف نہیں کر سکتے، تیرا حمد بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہم عاجز ہیں جیسے تو نے اپنے حمد کا مقام خود بیان فرمایا ہے. یا اللہ کہتے جی کہ یہاں پر جو اذان ہوتی ہے ظہر کی، یاد رکھو اس سے 10-15 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے. وہ جمعہ ہو کوئی ہو ایک ہی، وہ جمعہ کے دن یہ تھوڑا ہے کہ زوال الگ ہوتا ہے.
اگر دوران طواف نماز کھڑی ہو جائے، عورتیں بالکل پیچھے نکل جائیں، مردوں کے آگے نماز پڑھنا ان کے لیے ناجائز ہے۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عورت آگے ہو یا محاذات میں ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہر آدمی اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ طواف چھوڑ دے تاکہ نکل کے جا سکے کہیں۔ این ٹائم نکلیں گی تو کہاں جائیں گے؟ نہ اپنی نمازیں خراب کریں، نہ حضور کی امت کی نمازیں برباد کریں۔ کہتا ہے جی کہ جیسے دنیا میں اچھے پڑوسی سے فائدہ ہوتا ہے، اگر آدمی کسی ایسے قبرستان میں جیسے مدینہ منورہ ہے، جنت البقیع ہے، جنت المعلی ہے، فائدہ ہے، بالکل فائدہ ہے، لیکن شرط اول یہ ہے کہ موت ایمان پہ ہو، پھر مکے مدینے میں دفن، پھر فائدہ ہے۔ فائدہ کیسے نہیں؟ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، ہاں کذا ابعث، اور میں کھڑا ہوں گا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابو بکر، عمر میرے ساتھ ہوں گے، ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر میں جنت البقیع قبرستان کے دروازے پہ آؤں گا، وہ بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے، ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، اور جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی وعلی المدینہ عن شمالی، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ تو میرے مہمان ہیں نا، چل کے میرے پاس آئے ہیں نا، مدینے والے تو میرے گھر والے۔ ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کے میں محشر کے میدان میں جاؤں گا۔ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جائیں؟ طواف وداع کرنا جو ہے، طواف وداع کے بعد آدمی حرم میں آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا۔ طواف وداع کر لیا، سیٹ نہیں ملی، واپس آ گئے، طواف کرو، عمرے کرو، نمازیں پڑھو، پھر جب جاؤ پھر کرو۔ اور طواف کرتے ہوئے نظر جو ہے وہ نیچے ہو اور آرام سے چلے، نہ سینہ پھیرے نہ پشت کرے۔ اسلام کے اندر عورت کو اگر زنا پہ سزا ملے تو کوڑے مارے جائیں گے، بالکل مارے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن ہے نا، یہ تو کوئی مولویوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں نا، یہ تو قرآن ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے زانی مرد ہے یا عورت ہے، اگر کنواری ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ، اور ان پہ اب تمہیں کوئی مہربانی نہیں آنی چاہیے، کوئی رعایت نہیں آنی چاہیے۔ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے مہربانی کا حقدار رہا ہی نہیں ہے۔ حجامہ کروانا جو ہے سنت ہے، بالکل سنت ہے، یعنی بیماریوں میں خون نکالتے ہیں، اس کو حجامہ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، سنت ہے۔ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آدمی مسجد میں داخل ہو تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے، اب نہ نماز پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے امر بالمعروف سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بول رہا ہے اس کو بھی نہ کہو کہ چپ کر۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، خطبہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ ہم نے حد حرم میں ایک پرندہ ہے اس کو شکار کر کے کھا لیا ہے، اس کی قیمت جو ہے خیرات کرو، اندازہ لگا لو اس کی قیمت کتنا ہوگی، خیرات کر دو۔
جب جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے کمرے میں تو بی بی کے پاس رزق ہوتا تھا. گھر میں اگر صبح کی 2 رکعت فجر والی ہم پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں ما سوا فجر کی نماز کے، چونکہ اذان ملنے کے بعد حضور صرف 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، پھر فرض نماز پڑھتے تھے. اسلام میں رقیہ کرنا، رقیہ پتہ نہیں آپ کا کیا مطلب، یعنی کوئی کلام پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رقیہ شرعی ہو، جیسے حضور نے بتلائے ہیں بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سب جائز ہے. نماز میں نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا مقام دل ہے. اب ہم جس نماز کے لیے کھڑے ہیں بس نیت ہو گئی، دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہوتا. زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ ہم یاد کریں، کیوں ایسا نہ ہو کہ عشاء پڑھیں اور کہ فجر پڑھ رہے ہیں، وہ تو استحضار ہے، اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور صفا مروہ کے 14 چکر لگائے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ صفا دوڑے ٹھیک کر کے، 14 لگانے سے سارے ضائع ہو گئے، چونکہ ختم کرنا تھا اس نے مروہ پہ، اس نے ختم کیا صفا پہ، لہذا وہ کہتے ہیں ادا ہی نہیں ہوئی. شفاعت کی آمد میں ہوگی، وہاں کیا وسیلے کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو شفاعت ہے، شفاعت کا تو کوئی بھی منکر نہیں. اور پھر شفاعت نبی علیہ السلام خود کھڑے ہوں گے، شفاعت فرمائیں گے. اب بھی اگر کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ میرے لیے دعا کرو، کوئی منع نہیں. حرم میں لوگوں نمازیوں کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے. مستورات نماز میں منہ ڈھانپ کے پڑھیں، نماز میں منہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. نماز کے اندر پردے کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ نماز میں ہوگا، کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا کہ لوگ نماز پڑھیں کہ عورتوں کو دیکھتا رہے گا. وہ تو خود نماز مانے ہے نا، ہر چیز سے کوئی ادھر ادھر نظر ڈال ہی نہیں سکتا. ہم کراچی سے احرام باندھ کے جدے آئے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نے جدے میں آ کے احرام کھول دیا، پھر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. آپ پیدل آئے تھے کراچی سے جدے، تھک گئے ہوں گے نا، کافی لمبا سفر ہے. ہوائی جہاز پہ آپ تھک گئے ہیں، ماشاءاللہ. وہ تو وہی ہے نا جیسے وہ لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ کیلا کھانے سے میرے دانت ہی لے جاتے ہیں. اب جناب ایک تو آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے، اصل عمرہ وہ تھا جو آپ احرام باندھ کے آ رہے تھے، اور دوسرا آپ پہ دم پڑ گئی ہے. مذاق نہیں، جب چاہ باندھ لیا، جب چاہ کھول دیا. قرآن کریم پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، سننا جو ہے واجب ہے. کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم سنیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف سنتے رہے خود نہ پڑھیں، پڑھنا بھی ضروری ہے. مدینہ منورہ میں جو استوانہ ابی لبابہ ہے وہ ریاض الجنہ میں ہے، انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی. مجھے کسی حاجی نے دیا تھا کہ مکہ کے اندر کسی دینی مدرسے کے لیے کچھ خرید لیں. آپ کافی مدرسے ہیں، مدرسوں میں جا کے دیں، خرید لیں، ان سے جا کے پوچھو ان کو کیا ضرورت ہے. تم ایک چیز خریدو ان کو ضرورت ہی نہ ہو، کیا فائدہ ہوگا. مدرسے میں چلے جاؤ کہ جی یا تو یہ پیسے ہیں لے لیں اور آپ اپنے لیے مدرسے کے لیے کوئی چیز لے لیں، یا ہمیں بتائیں کیا ضرورت ہے ہم آپ کو خرید کر کے دے دیں. وطر کی نماز جو ہے یہ حصہ وصہ کسی کا نہیں.
وتر رات میں پڑھنا واجب ہے، افضل یہ ہے کہ تہجد کے بعد پڑھو، لیکن اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ کہتے جی کہ ہمارے لوگ وہاں کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں 8 تراویح ہوتی ہے، مکے مدینے دونوں حرم میں 20 تراویح ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، ان کو پتہ نہیں لگتا۔ اپنا گھر ہے، مکان ہے، کوئی جائیداد، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے سال میں تمام اخراجات گھر کے کرنے کے بعد بچ جائیں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، پانی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ کم از کم وضو کر لے۔ نماز جنازہ میں تکبیر کے لیے آسمان پہ رخ کرے نہیں جناب، سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ اگر ہم نے اذان ہو گئی مثلاً ایک مسجد میں، ہم نے سنتیں پڑھ لی، اس مسجد میں بعد میں اذان ہوئی، کوئی نہیں، ٹھیک کیا، وقت ہو گیا، آپ نے پڑھ لی، اذان اس میں ہو یا اس میں ہو۔ اگر کسی آدمی نے نماز میں امام سے پہلے سلام پھیر دیا، نماز ہی فاسد ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا ہی نہیں، امام ہونا بھی ضروری اور اس کی اتباع بھی ضروری ہے۔ آپ کو اگر شک ہوتا ہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے تو کپڑا چیک کریں، وہم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر واقعتاً ہوتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، طواف اپنے لیے کریں اور جس کے لیے چاہیں اس کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ موت کا وقت مقرر ہے، ہاں بالکل مقرر ہے، لیکن کمی زیادتی اللہ چاہیں تو کر دیں، یم اللہ ما یشاء و یثبت، لیکن اس کا فیصلہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جو وقت ہے وہ کبھی نہیں ٹلتا، وہ جو ٹلتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے یہ عمل کیا تو عمر 60 سال، نہ کیا تو 40 سال، وہ بھی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ تین سال کے لیے شیب ابی طالب میں آپ کو محصور رکھا گیا، باقی تاریخیں یاد نہیں ہوتی، وہ آپ کی سیرت النبی کی کتاب لے لیں۔ حوریں مردوں کو ملیں گی، عورتوں کو آپ ملیں گے، اپنی بیوی کو۔ طواف کے نفل عصر کے بعد امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہیں۔ عورتوں کو کیا ملے گا؟ آپ ملیں گے نا عورتوں کو، اور کیا ملنا چاہیے؟ اگر کوئی کنواری لڑکی ہے چاہے گی شادی تو وہاں شادی بھی ہو جائے گی۔ حضور کی شادی نہیں ہوگی بی بی آسیہ کے ساتھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ جو لوگ مدینہ سے آتے ہیں، مدینے سے مکے والے ہوں، مدینے والے ہوں یا حاجی ہوں، جب مدینے سے مکے آئیں گے میقات ہے، عمرہ لازم کریں۔ نماز جنازہ میں تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے احناف کے نزدیک۔ حالت احرام میں آدمی اپنی بیوی کو اگر بوسہ دے دے تو دم تو نہیں ہوگا، استغفار بھی کرے اور کچھ خیرات بھی کر دے۔ یعنی تمہیں موقع اس وقت ملا ہے، پہلے موقع نہیں ملتا، یا احرام باندھ کے بوسہ دینے کی کوئی منت مانی تھی؟ پہلے بیوی بات نہیں سنتی ہوگی نا، ورنہ تو سنت یہ ہے احرام باندھنے سے پہلے سب کچھ کر کے فارغ ہو کے غسل کر کے پھر احرام باندھو۔ لیکن وہ بیوی بیچاری احرام سے تو مجبور تھی نا، وہ کھڑی رہی تو اس کا فائدہ ہو گیا۔
انا للہ و انا الیہ. کتنے مہینے کا احرام تھا جناب جو تمہیں صبر نہیں ہو سکا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لا رفث ولا فسوق، کہ اپنی بیوی پہ شہوت کی نظر بھی نہ ڈالو، کوئی شہوت کی بات بھی نہ کرو. اگر کسی عورت نے غلطی سے حیض کی حالت میں طواف کر لیا، اللہ معاف کرے، توبہ بھی کرے، ایک دم بھی ادا کرے. بھائی اس کو کوئی سیڈیز دینی ہے تو اس کو دے دیں، وہ پوچھ لیں کیا لینا چاہتا ہے. اگر کوئی عورت حائضہ ہے تو حائضہ عورت بھی میقات سے نیت کر لے، نماز نہ پڑھے لیکن احرام کی نیت کرنا تو منع نہیں ہے. نیت کر کے آ جائے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے. اگر اس کی سیٹ ہے تو پھر نیت ہی نہ کرے، سیدھا جدہ چلی جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.